بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110 ہیں، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ سونے کے کنگنوں سے مزین ہوں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑوں میں ملبوس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بہترین ثواب ہے اور خوبصورت منزل۔ سونے کے کنگن، حجلہ ابریشم، اطلس کے لباس، یہ سب جنت کی شاہانہ زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم آخرت عالم دنیا سے مختلف ہے۔ وہاں کا طرز زندگی اللہ تعالیٰ ہمارے محسوسات کی روشنی میں سمجھاتا ہے، ورنہ عالم آخرت کے حقائق اس عالم ناسوت والوں کے لیے قابل فہم و ادراک نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے پاس ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نیک عمل بجا لانے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ پس واضح ہوا کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو تو اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہوتا کہ ضائع کا سوال پیدا ہو جائے، بلکہ اس پر ایمان ہی صادق نہیں آتا۔ سامعین گرامی، کہا جاتا ہے کہ سونے کے کنگن پہننا مردوں کے لیے کس طرح زینت ہے۔ یہ تو عورتوں کا زیور ہے اور یہی کیفیت ریشم کے کپڑوں کی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زیب و زینت کا تعلق مختلف دیار و امصار اور مختلف علاقوں کے رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک چیز ایک وقت میں زینت شمار ہوتی ہے اور دوسرے وقت میں عیب۔ اسی طرح ایک چیز ایک شہر میں زینت سمجھی جاتی ہے اور دوسرے شہر میں باعث نفرت، جیسا کہ دنیا میں روز مرہ کا مشاہدہ اس کا شاہد ہے۔ تو اگر نشاطہ کے بدل جانے سے وہاں مردوں کے لیے سونے کے کنگن اور ریشم کے کپڑے زینت شمار ہوں تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ علاوہ بری اسی دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جو سونے کے کپڑے پہنتے تھے جن میں جواہرات جڑے ہوئے ہوتے تھے، اور اسی دنیا میں کئی مردوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ سونے کے کڑے اور ریشم کے کپڑے زیب تن کریں، مگر شریعت مانع ہوتی ہے۔ اور اگر رب رحیم ان لوگوں کی یہ دیرینہ خواہش وہاں پوری کر دے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ آخر دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی 31ویں آیت کا ترجمہ۔ بولنے میں، ادائیگی میں کسی الفاظ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیے گا، کمنٹ کر کے اصلاح فرما دیجیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔